السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بریلوی مکتب فکر جو ہے وہ ساری عمر عوام الناس کو قصے کہانیاں سٹوریاں سناتا رہے۔ جب ہم ان کو بات کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے گھر کی تو وہ یہ لوگ کہہ دیتے ہیں جی وہاں پہ جو اللہ رب العالمین کے گھر جو جس کو اللہ پاک نے امام بنایا یعنی بیت اللہ کا امام، تو اللہ میری توبہ یہ کہتے ہیں ہماری ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی کیونکہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ حالانکہ سب سے زیادہ شرک پھیلانے والے یہ بریلوی مکتب فکر ہے۔ قبروں کی پوجا کرنے والے یہ ہیں، درباروں کی پوجا کرنے والے یہ ہیں، مزاروں پہ سجدے کرنے والے یہ ہیں، لٹیاں پگڑے ڈالنے والے یہ ہیں، اس میلے لگانے والے یہ ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں جی استغفر اللہ، ان کا عقیدہ نہیں ٹھیک، ہماری ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ہمارا حج نہیں ہوتا، ہمارا عمرہ نہیں ہوتا، اللہ میری توبہ استغفر اللہ۔ ان کے ہم آپ کو ایک مولانا صاحب سنائیں گے، فاروق رضوی، اور ایک اور سنائیں گے، تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ان کی زبانی انہیں خود ہی یہ بات کہی ہے کہ ہمارا ان کے پیچھے حج عمرہ نہیں ہوتا، ہماری ان کی پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو آئیے ناظرین وہ ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آپ کو صرف ایک حدیث سنائیں گے اس ویڈیو کا، یعنی یہی جواب ہوگا، وہ ایک حدیث ہی۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو۔ آپ دیوبندی سلفی غیر مقلد نے کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ سب لوگ کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں بھی تو امام غیر مقلد ہیں اور اسلام عرب ہی سے پھیلا ہے، تو وہاں غلط تو ہو نہیں سکتے، وضاحت فرمائے۔ دوسرے جواب سے میں شروع کرتا ہوں۔ سعودیہ سے اسلام نکلا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا، تو ابو جہل بھی سعودیہ میں تھا، ہندوستان کا نہیں تھا۔ عتبہ شیبہ بھی سعودیہ میں تھے، ہندوستان کے لیے تھے۔ مجھے یہ بتائیے ایسا ہے کیا کوئی وہابی، میں چیلنج کرتا ہوں ذرا بتا دیں کہ جب رسول اللہ پہ سورہ کافرون اتری تو یہ ہندوستان میں اتری کہ سعودیہ میں اتری؟ کہاں اتری بھائی؟ یار آپ لوگ بول نہیں رہے، ایسا لگ رہا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میری تقریر۔ کہاں اتری سورہ کافرون؟ ہندوستان میں نازل ہوئی کہ سعودیہ میں نازل ہوئی؟ سعودیہ میں نازل ہوئی۔ اور سورہ منافقون ایسا تو نہیں ہوا نا کہ جب سورہ مومن اترتی تھی تو نبی سے کہا جاتا تھا فوراً مکے میں رہو، سورہ مومن دے رہے، اور جیسے سورہ کافرون اترنے کا وقت آ رہا تھا نبی ہندوستان جاؤ وہاں دینے والے؟ ایسا تو نہیں ہوا نا، حضور پر اتری، کافرون بھی اتری، منافقون بھی اتری۔ تو اس کا کیا مطلب صاف ہے کہ نبی کے زمانے میں کافر بھی تھے جن کا حکم بتایا جا رہا ہے، نبی کے زمانے میں منافقین بھی تھے، تو جب نبی کے خیر کے زمانے میں تو آج کے زمانے میں نہیں ہو سکتے؟ یہ کون سا پیمانہ لایا آپ نے کہ وہاں جو بھی ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے؟ انڈے میں سے جو بھی نکلے گا کیا چوزا ہی ہوگا کیا؟ انڈے گنڈے بھی ہوا کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز 365 معبود 600 سال تک پوجے گئے ہیں وہاں، میرے خیال سے وہ سب حق پر رہے ہوں گے مشرکین کہ اللہ نے 600 سال تک، سعودیہ والوں کو تو ابھی 100 سال بھی پورے نہیں ہوئے، 1924 میں قبضہ کیا ہے انہوں نے، اور ابھی چل رہا 1916، 8 سال باقی ہے ابھی 100 سال پورے ہونے کو۔ تو یہ کہتے ہیں سعودیہ میں جو ہو رہا ہے صحیح ہے، تو میں کہتا ہوں 1924 میں تو تم نے قبضہ کیا، 1924 سے پہلے سنیوں کی حکومت تھی، تو اسلام 1924 میں آیا کہ 1400 سال پہلے آیا؟ تو 1924 کا اسلام بتا رہا ہے اور میں 1400 سال پہلے کا اسلام بتا رہا ہوں۔ تو یہ دھوکے بازی بند کرو، مکاریاں بند کرو، اور یاد رکھو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ حرم میں نماز جس نے پڑھی دوسری مسجدوں سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ آقا نے کہا جس نے میری مسجد میں نماز پڑھا دوسری مسجدوں کے مقابلے میں 70 درجے زیادہ ثواب ہے۔ حضور نے کہا مسجد میں نماز پڑھنے پہ ثواب ہے، یہ نہیں کہا امام کے پیچھے پڑھنے پہ ثواب ہے۔ کوئی مائیکل والے ایک حدیث دکھا دے کہ حضور نے کہا کہ مدینے میں کوئی بھی آنگرو پانگرو کوئی بھی امام کھڑا ہو جائے پڑھو 70 ملیں گے، نہیں ہے۔ بلکہ اسی مسجد نبوی کے مصلی پر جب عثمان غنی کی شہادت کے بعد بلوائیوں نے امامت کی تو حضرت علی سے پوچھا گیا کیا ان کے پیچھے نماز پڑھے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب یہ بلوائی ہے انہوں نے عثمان کو شہید کیا ہے لہذا ان کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ کربلا میں امام حسین نے یزیدیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، 72 لوگوں کی اپنی مختصر جماعت بنائی ہے، اور ادھر 22,000 کی جماعت ہو رہی ہے، لیکن امام حسین نے 22,000 کی جماعت کے پیچھے نماز نہیں پڑھی اور بتا دیا ہے میرے ماننے اور چاہنے والوں جان لو جماعت کی تعداد مت دیکھو، امام کا عقیدہ دیکھو، عقیدہ صحیح ہے تو اس کے پیچھے نماز صحیح ہے۔ وہ کیا آسمان سے اترا ہے کہ سعودیہ کا امام؟ فرشتہ ہے، جبریل ہے، وہ کون ہے؟ وہ
اور اگر وقت نہیں ہے ورنہ میں دکھاتا اس پاکھنڈی کو تو نماز پڑھنا بھی نہیں آتا. ہندوستان آیا تھا یہ پچھلے 1.5 سال پہلے. پاکستان میں شاہی مسجد میں آپ نے جماعت پڑھائی مغرب کی. ذرا دیکھیں کیسے سجدے میں جاتے وقت یا اٹھتے وقت کسی نے اپنے کپڑوں کو اٹھایا، پاجامے کو، تہبند کو، لنگی کو اٹھایا اس طرح، اس سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے. واجب الاعادہ ہے، نماز ذمے پہ باقی رہتی ہے، ثواب نہیں ملتا اس کا. اس جاہل کو نہ حدیث معلوم نہ کچھ، اور یہ حرم کے امام صاحب بنے بیٹھے ہیں. تو یہ دھوس کسی اور کو ڈالنا، میں چیلنج کرتا ہوں ان وہابیوں کو، ایک حدیث مجھے دکھا دو کہ حضور کی کسی حدیث میں ہو کہ حرم کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا کتنا ثواب ہے. حرم میں نماز پڑھنا ثواب ہے، امام کے پیچھے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے. دوسرا سوال ہے کہ ان وہابیوں کے پیچھے اور دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے. ایک تو چیز دکھا دیا، اب ایک سوال میں کرتا ہوں، وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے یہ چھوڑیے، ان کے پیچھے نماز ہوں گی یا نہیں ہوں گی یہ بات کا بیٹر ہے. پہلے یہ بتائیے وہابی امام کی خود اپنی نماز ہو جاتی ہے کیا؟ اور اس کی خود کی اپنی نہیں ہوتی؟ بدعقیدے کی نماز ہی نہیں ہوتی. جب عقیدہ خراب ہے تو اس کی اپنی خود کی نماز نہیں ہوتی. تو جب اس کی خود کی نہیں ہوتی تو اس کے پیچھے پڑھنے والوں کی کہاں سے ہوں گی؟ یاد رکھیے عقیدہ خراب ہو تو کسی کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی. قرآن میں جگہ اللہ نے فرمایا، آیت کا مفہوم یہ ہے، ہائے وہ جان محنت کرے، مشقتیں اٹھائیں اور نتیجہ کچھ بھی نہیں. یہ ایسوں کے بارے میں کہا، خوب نمازیں پڑھی، خوب کیا، لیکن عقیدہ ہی خراب تھا تو محنت کی، مشقت کی اور نتیجہ کچھ نہیں، 0/سناٹا. غوث پاک فتح الغیب میں فرماتے بدعقیدہ کی نماز کی مثال اس حاملہ عورت کی طرح ہے. جو کیا پیاری مثال دی سرکار غوث پاک نے. بدعقیدے کی عبادت، بدعقیدے کی نماز اس حاملہ عورت کی طرح ہے جو 9 مہینے پیٹ میں بچہ رکھے، درد سہے، تکلیفیں اٹھایا، جب بچہ پیدا ہو تو مردہ. یہ ان کی مثال ہے. خوب نمازیں پڑھا اور وہاں کیا ہے 0/سناٹا. جب عقیدہ ہی خراب تھا تو اس کی اپنی خود کی نماز نہیں ہوئی تو اس کے پیچھے کسی اور کی کیا ہوں گی. تو یاد رکھیے کسی وہابی بدعقیدے کے پیچھے کسی سنی کی نماز ہو ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے بچائے. سوال میں نہیں ہے، میں ایک بات آپ بڑھا دوں اس میں. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ بھائی وہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی تو نماز ویسی ہی پڑھتے ہیں. دیکھیے کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہوتا. منافقین تو نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. کس کے پیچھے پڑھتے تھے؟ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ محبوب یہ تو ایمان ہی میں نہیں داخل ہوئے ابھی تک. تو بتائیے ان منافقین کی نماز قبول ہوئی کیا؟ ایمان خراب تھا، عقیدہ خراب تھا تو نبی کے پیچھے نہیں ہوئی. تو اس کا جب عقیدہ خراب ہے تو اس کی اپنی کہاں سے ہوں گی؟ تو نماز تب مقبول ہوتی ہے جب عقیدہ مضبوط ہو. اور اگر کہیں ایسی جگہ آپ پھنس جائیں کہ جہاں سے بدعقیدوں کی مسجد ہے تو تب بھی یہ حکم نہیں ہے کہ ان کے پیچھے پڑھ لو. حکم یہ ہے کہ آپ تنہا اپنی نماز پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ جماعت کا ہی ثواب عطا فرمائے گا. کیونکہ عذر ہے، عذر کی بنیاد پر حکم بدل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کبھی میرے کو پوچھا کہ جی میں نے کعبے شریف سے دعاواں نہیں آمدیاں، طواف دیاں تے کراں کی. لوگ کتاباں چکی پھرتے، میں کتاباں نال کس پڑھے آج تک لگ دیں دو تکے، نہ کتاب تے نہ حساب تے زبانی پڑھ، کچھ نہیں آمدہ، کچھ نہیں. واللہ سمت اللہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. میں کہ تو کچھ بھی نہیں آمدہ، کچھ بھی نہیں آمدہ. میں کہ بسم اللہ ہی پوری نہیں آمدی. تو پھر بابیاں نو گالاں کٹدا پھر چل توڑی ایسی تھی، چلو توڑی ایسی تھی. تو پہلے رمل ترے رمل ہونے کے اچھل دے دوڑ دے، تو بھی اسی طرح کہتا نہ گالاں کٹی جا توڑی توڑی بنیاد رکھن والے دی ایسی. دیکھے یہ تو پھر گناہ اسی میں ہے، گناہ نہیں ہونے لگا تیرے پچھڑے معاف ہو سن. کہ اللہ فرشتے نو کیسی سیان گیا میرے تے میرے نبی دے دشمنوں نو معاف کرو اس میں. جی ناظرین، آپ نے یہ بڑی مدد فرمائی. تو ناظرین پہلے نمبر پہ ہم بات کرتے چلیں. دیکھیں دنیا کی مثال دیتا چلوں. ایک بندے کا گھر ہے نا، اس بندے کے گھر وہی بندہ آ سکتا ہے جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی. وہی بندہ اس گھر کے اندر داخل ہو سکتا ہے جس کے ساتھ اس کو پیار ہوگا. تو ناظرین بیت اللہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے، اور اللہ رب العالمین کے گھر وہی امامت کروائے گا جس کے ساتھ اللہ رب العالمین کو محبت اور پیار ہوگا. نمبر 1. اب ہم نمبر 2 بات کرتے چلیں. یہ حدیث بڑی اہم ہے. تو آئیے حدیث کیا ہے.
محبوب علیہ نے مکہ فتح کیا، کیونکہ قرآن کہہ رہے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اگلی بات، اب محبوب علیہ السلام نے مکہ فتح کر لیا، پھر محبوب علیہ السلام حنین گئے، حنین فتح کیا، واپسی آ رہے ہیں، حدیث آئی ہے، میں اس کے اوپر یعنی سکرین پہ لگا بھی دوں گا۔ حنین سے واپس آ رہے ہیں تو رستے کے اندر دیکھا ہے کہ بچے کھیل رہے ہیں، مشرکوں کے بچے کھیل رہے ہیں، ایسی الفاظ ہیں۔ اب جب انہوں نے، ان بچوں نے محبوب علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا، محبوب علیہ السلام کے صحابہ کو آتے ہوئے دیکھا، تو ان بچوں نے محبوب علیہ السلام کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی نقل اتارنی شروع کر دی۔ یعنی کیسے؟ جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان پڑھتے تھے، انہوں نے اذان پڑھنی شروع کر دی۔ یہاں پہ ایک چیز اور ملتی ہے ندی، وہ دیکھیں وہ بچے ہیں، ابھی وہ ان کے اندر ایک بچہ ہے ابو محذورہ، جو محبوب علیہ السلام کے مؤذن بنے ہیں رضی اللہ تعالی، ابھی یہ دار اسلام میں داخل ہی ہوئے تھے، تو ندی یہ نقل اتار رہے ہیں محبوب علیہ السلام کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی، کاپی کر رہے ہیں۔ لیکن آج دیکھیں گے مسلمان بندہ ہے، آج دیکھیں معاشرے کے اندر مسلمان کا بیٹا ہے اور کاپی کر رہا ہے ایکٹر کی، کسی اداکار کی۔ خیر ہم اگلی بات کرتے چلے۔ محبوب علیہ السلام فرمانے لگے ان بچوں کو کوئی پکڑ کے لے کر آئے، محبوب علیہ السلام کا صحابی لے کر آ گیا۔ اب جب لے کر آیا تو محبوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ میرے سامنے میرے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ دوبارہ نقل اتاریں۔ تو ناظرین سب نقل اتار رہے ہیں، لیکن آخر میں ایک بچہ جس کا نام ہے ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ، محبوب علیہ السلام نے دیکھے اس کی آواز بڑی کمال ہے، آواز بڑی پیاری ہے۔ جب وہ اذان کرنے لگا اللہ اکبر، یعنی اذان پڑھنے لگا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہنچا، تو محبوب علیہ السلام نے برکت کی دعا بھی کی، اس کے لیے برکت کی دعا کر دی۔ جب وہ اذان سے فارغ ہوا تو محبوب علیہ السلام سے وہ بچہ کہنے لگا اللہ کے محبوب علیہ السلام جی مجھے بھی، یعنی میں دار اسلام میں داخل ہوتا ہوں تو مجھے بھی اذان پڑھنے دی جائے۔ دار اسلام میں بچہ داخل ہوا ہے، اب محبوب علیہ السلام فرمائے لگے ابو محذورہ بھی اذان پڑھے گا اور آنے والی نسل ابو محذورہ کی اذان پڑھتی رہے گی، ٹھیک ہے ناظرین۔ اب محبوب علیہ السلام نے یہ بات کر دی تو ناظرین اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ابو محذورہ کی نسل آج بھی اذان پڑھ رہی ہے، یہ محبوب علیہ السلام کی بات ہے۔ تو محبوب علیہ السلام کے فرمان کے اندر ذرہ بھی شک نہیں ہے، جیسے قرآن میں شک نہیں ہے ایسے ہی محبوب علیہ السلام کے فرمان میں بھی شک نہیں ہے۔ تو ناظرین اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیت اللہ کے اندر محبوب علیہ السلام نے جس کے لیے دعا کی، ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی، ان کی نسل سے آج بھی اذان ہو رہی ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں جی ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو خیر ناظرین یہاں پہ میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ پاک ہمیں عقیدت ہی نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے سیکھ دیں، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔